ہم 30ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 78 نمبر پہ ہے، 68 نمبر پہ ہے۔ آئیے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ ایک عظیم خبر کے متعلق، جس خبر کے متعلق یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ عظیم خبر قیامت کا دن ہے، وہ عظیم خبر میرے حبیب آپ کی نبوت ہے۔ یہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ نئے نبی آ گئے ہیں، نئی شریعت اتر آئی ہے، یہ نیا دین آ گیا ہے۔ یہ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کیا جانیں گے؟ کہ محبوب قیامت بھی برحق ہے، آپ کی نبوت بھی برحق ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تو تمہارے لیے تمہاری نیند کو سکون بنایا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش، روزی کمانے کا وقت بنایا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان آسمانوں میں ہم نے سورج بنایا ہے جو چمکتا ہوا چراغ ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے تیز پانی برسایا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا، جس پانی کے ذریعے ہم غلہ اگاتے ہیں اور سبزہ اگاتے ہیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات اگاتے ہیں۔ ویسے آج 7واں روزہ ہے الحمدللہ۔ پچھلے 6 روزے شاید تھوڑا سا امتحان تھا۔ آج تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کو ربی کی ہوائیں کہتی ہیں، کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی رب کی رحمت کی برسات کی نوید سنانے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے برسنے والے بادلوں سے پانی اتارا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اور کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ ایک مرتبہ پوری زمین دھل جاتی ہے، طبیعت میں، مزاج میں ایک عجیب سی شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کا اپنا نظام ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا جو دن ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج بن کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان پھٹ جائے گا، اسے کھول دیا جائے گا اور اس کے درمیان دروازے بنا دیے جائیں گے، جن دروازوں کے ذریعے بندہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ جس دن ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایسے پتہ چلے گا گویا کہ یہ سیراب ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں لگی بیٹھی ہے۔
لابس للطاغین مآبا، وہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں تک رہیں گے، وہ سرکش لوگ مدتوں تک اس میں رہیں گے، اور ہوگا کیا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک پائیں گے اور نہ ہی کوئی مشروب پائیں گے، الا حمیما وغساقا، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کی پیپ، استغفر اللہ، جزاء وفاقا، یہ ان کے موافق بدلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسا وہ کرتے تھے نا، ان کے موافق ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کسی حساب کے امید میں ہی نہیں تھے کہ ہمارا حساب ہی کوئی نہیں ہونا۔ معذرت کے ساتھ غور کیجئے گا اس بات پہ، کتنے بھولے بیٹھے ہیں ہم، کہیں ہمارے ذہنوں میں بھی تو نہیں ہمارا بھی حساب کوئی نہیں ہونا، جو کچھ مرضی ہے کرتے چلو اور جو کچھ مرضی ہے کھاتے چلو، جو کچھ مرضی ہے حق مارتے چلو اور جو کچھ مرضی ہے وقت گزارتے چلو ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ ہماری آیتوں کی پوری پوری تکذیب کیا کرتے تھے، پوری پوری ہماری بات کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اگنور کرتے تھے ہماری آیتوں کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو ان کی ہر چیز شمار کر کے لکھی ہوئی تھی، گن گن کے لکھی ہوئی تھی، ہم نے ان کی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وہ جو کچھ کرتے تھے۔ انسان بڑا عجیب چیز ہے، کام کر کے بھول جاتا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے وَمَا أَنسَيْنَاهُ، ہم نہیں بھولتے، بھولنا عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بندہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے، زیادتی کر کے بھول جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم نہیں بھولتے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے عمر کے جس حصے میں کرتا ہے، اقتدار میں رہ کے کرتا ہے، پیچھے رہ کے کرتا ہے، یا اپنے حسن کے تماشے میں کرتا ہے، یا اپنے علم کی وڈیائی میں کرتا ہے، یا اپنے دولت کے تکبر میں کرتا ہے، یا اپنی جوانی کے نشے میں کرتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتا ہے ہم ہر چیز کو شمار کر کے لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتا ہے فذوقوا، پھر چکھو، اے کفار، اے انکار کرنے والوں چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ اور قانون قدرت ہے میرا رب پھر ساتھ ہی اپنے ماننے والوں، اپنے ڈرنے والوں، اہل ایمان کو نوید بھی سناتا ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ، یہی ہے نا جو ڈر جاتے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں مجھ سے، جو اپنے عیبوں پہ رو پڑتے ہیں، جن کا میرا ذکر سن کے دل تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، میرا عذاب سن کے جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو غافل نہیں ہوتے میری آیتوں سے، جو منہ نہیں موڑتے میری باتوں سے، جو میری بندگی سے سر نہیں اٹھاتے، سرکشی نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، ان متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق و اعنابا، باغ ہیں اور انگور کی بیلیں ہیں، وکواعب اترابا، اور جوبن والی ہم عمر ان کی پاکیزہ بیویاں ہیں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتا ہوا جام ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ اس کامیاب ٹھکانے میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کریں گے۔ بندے کی عادت ہوتی ہے نا، بیٹھے ہوئے ہوں کوئی بات بندہ کرے تو
اگلا بندہ سب سے پہلے اگنور، نہیں تینوں نہیں پتا تو چھوڑ اس گل نو، میں تین دستا جڑی گل اصل گل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس دن وہاں اس پاکیزہ ٹھکانے میں نہ کوئی وہ لغو بات سنیں گے اور نہ ہی وہ جھٹلائے جائیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہے اور کافی عطا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کا رب ہے، وہ بڑا رحمان ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل اور فرشتے اس دن صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، جبریل اور فرشتے وہ بھی اس دن صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ آپ سارے دوستوں کی توجہ ہو تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ نے یہاں جبریل کا الگ ذکر کیا، فرشتوں کا الگ ذکر کیا اور روح الامی الگ بیان کی، والملائکہ یہ الگ بیان فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبریل بھی تو فرشتوں میں شامل ہے، تو اس کو بھی فرشتوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جی۔ خطیب صاحب کے ساتھ 100 بندہ درس قرآن میں شامل ہے، او بابا خطیب بھی تو بندہ ہے، وہ بھی تو درس قرآن میں بیٹھا ہے، الگ کیوں ذکر کر دیا؟ روح کا الگ کیوں تذکرہ کر دیا؟ سارے صحابہ ہیں، سارے صحابہ عظمت و شان والے ہیں، علی کا الگ کر کے کیوں ذکر کر دیا؟ سارے صحابہ ہیں میرے نبی کے، علی کا الگ کر کے کیوں ذکر کر دیا؟ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے، جبریل امی سے یہودی نفرت کرتے تھے کہ یار یہ موت کی خبریں سنانے آتا ہے، یہ موت کا تذکرہ سنانے آتا ہے، یہ ہمارے خلاف آیتیں عرش معلیٰ سے لے کے آتا ہے، تو وہ مخالفت کرتے تھے جبریل کی۔ اللہ نے فرمایا تم جس کی مخالفت کرتے ہو سنو، میں الگ کر کے فرشتوں کا بھی ذکر کروں گا، الگ کر کے جبریل امی کا بھی تذکرہ کروں گا۔ اسی طرح منافقوں کو علی اچھے نہیں لگتے تھے، منافقوں کو علی اچھے نہیں لگتے تھے۔ غدیر خم کے موقع پہ سارے صحابہ تھے، لیکن میرے نبی نے علی کو بلا کے کہا یا اخی، اے میرے بھائی ادھر آؤ، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے جب بات مخالفت پہ اتر آتی ہے تو پھر یہ قانون قدرت ہے، میرا رب بھی تذکرہ الگ کر کے کرتا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور جو کلام بھی کرے گا وقال صوابا، وہ سیدھی بات کرے گا۔ وہاں الٹی بات، عادت ہوتی ہے نا لوگوں کی الٹی بات کرنے کی، دوستوں میں ہوتی ہے عادت، جب بھی آئے تو پٹھی بات کی۔ اللہ فرماتا ہے نہ، اس دن پہلے تو کسی کو اجازت ہی کوئی نہیں ہونی، اور جس کو اجازت ہوگی وقال صوابا، اور سیدھی بات کرے گا، کوئی الٹی بات نہیں کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور جو چاہے وہ دنیا کی محبتوں میں لگا رہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اللہ فرماتا ہے اس دن انسان نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بھی آگے بھیجا ہوگا وہ دیکھ لے گا، جی میں نے یہ بھیجا تھا، میں نے یہ نیک کام کیا تھا، یہ میں نے نیکی کی ہے، یہ مجھ سے عیب ہوا، یہ خطا سرزد ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کیا، اس دن وہ اپنا ہاتھوں سے بھیجا ہوا دیکھ لے گا۔ یقول یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا
اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت اس دن ایسا پورا حساب لے گا، جو سینگوں والی بکری ہے اس کی اگر لڑائی ہوئی بغیر سینگوں والی بکری کے تو سینگوں والی بکری سے قصاص لیا جائے گا کہ تیرے کول سنگاں اللہ ہتھیار سی تے ادھے کول کوئی ہتھیار نہیں سی تے تو اپنا ہتھیار استعمال کر دے رہی ہیں، اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اور جب اس سے قصاص لیا جائے گا تو کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اگر بکری سے بھی حساب لیا جا رہا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اگر اس سے قصاص لیا جا رہا ہے میرا کیا بنے گا؟ آج کسی کے پاس کوئی بھی اقتدار ہے نا، اپنے اقتدار کو غلط استعمال نہ کرنا، چاہے وہ اقتدار اسکول ٹیچر کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ اقتدار خطیب ہونے کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ اقتدار ملکی لیول پہ ہے، چاہے وہ اقتدار گھر میں برادری میں خاندان میں ہے، اس کا حساب بڑا مشکل ہے میرے دوست، اس کا حساب بڑا مشکل ہے۔ اچھا وہاں کچھ چاہتے ہوں گی، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا۔ اور وہاں پہ ایک اور بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں دوست پرکھ کے بنایا کرو اور اللہ کے نیک بندوں کو دوست بنایا کرو، ایسی دوستی نہ بناؤ جو مغضوب ہوں یا ضالین ہوں، گمراہ ہوں یا جن پہ غضب کیا جا رہا ہو اور تم اس کو دوست بنا کے ان کے پاس بیٹھے رہو۔ نہ، ایسے دوست نہ بنانا، اللہ کے نیک بندوں کو دوست بنانا، جن کی دوستیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں، جن کی دوستیاں قبر و حشر میں بھی کام آتی ہیں۔ یہ وہ بیان ہے جو قرآن ہے، جو محبوب کے سینہ پاک پہ نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو سن کر اہل ایمان کا ایمان روشن ہو جاتا ہے، جن کے اندر ایمان کی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے کہ منافق جس کو برداشت نہیں کر سکتے، منافقوں کی طبیعت پہ یہ بھاری بنتا ہے اور اہل ایمان کے ایمان کو یہ نکھار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔